فوراً ہی ایک غنڈے نے کہا، تم یہیں ٹھہرو گے پروفیسر، اگر تم نے کسی قسم کی گڑبڑ کی تو اس کے بعد اپنی زندگی کے لمحات شمار کرنا شروع کر دینا۔ دوسرے نے بھی گرہ لگا دی۔ وہ دونوں شہزاد کے پیچھے چلتے ہوئے وہاں سے نکل آئے۔ ٹائیگر انہیں راہداری سے عمارت کے دوسرے حصے میں لے آیا۔ اسے کسی ایسے کمرے کی تلاش تھی جس کا دروازہ کھلا ہوا ہو، اور پھر اسے جلد ہی کامیابی ہوگی۔ اس کی تیز نگاہوں نے ایک کمرے کے کیواڑوں میں جری دیکھ لی۔ اسی کمرے میں ہے، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور دھکا دے کر اندر گھس گیا۔ دونوں غنڈے فوراً ہی اس کمرے میں آ گئے۔ یہ تو باورچی خانہ ہے، ایک غنڈے نے برہمی سے کہا۔ درست، مشین فریج میں رکھی جاتی ہے تاکہ اس کے حساس پرزے گرمی سے خراب نہ ہو جائیں، شہزاد نے بڑے سکون سے جواب دیا، ساتھ ہی فریج کھول کر انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ یہ رہی۔ وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھے، 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم، اور پھر فریج کے قریب آگے۔ مان شہزاد نے اچھل کر ایک غنڈے کی کھوپڑی پر کوہنی ماری۔ اس کا سر کسی خربوزے کی طرح ہی چٹخا اور وہ شخص کوئی آواز نکالے بغیر ڈیر ہو گیا۔ اس سے قبل کہ دوسرا غنڈا کچھ سمجھتا، شہزاد نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر مروڑ دیے۔ وہ ذبح ہونے والے کسی بکرے کی طرح چلانے لگا۔ اس کے شانوں میں جان لیوا تکلیف کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ بولو فرزند، تم میں سے امر ناتھ کون ہے؟ شہزاد نے صفاق لہجے میں پوچھا۔ وہ یہاں نہیں آیا، لیکن اسی نے ہمیں یہاں آنے کی ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ ہم کام مکمل کر کے اسے اطلاع دیں۔ بلوت رائے کو کس نے قتل کیا تھا؟ امر ناتھ نے، وہ بلبلا کر بولا۔ کندھوں کی تکلیف اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ٹائیگر غرایا۔ کوئی زلزلے پیدا کر رہا ہے۔ سبھاش چند جی نے حکم دیا ہے کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ سبھاش چند، یہ کون ہے؟ وہی ہمارا لیڈر ہے۔ تمہارا نام؟ شیام۔ وہ بمشکل سانس لے رہا تھا کیونکہ اس کے بازوں پر دباؤ اتنا شدید ہو گیا تھا کہ کھال پر خون تک جھلک آیا تھا۔ ٹھیک ہے شیام، میں تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں۔ اس نے شیام کے ہاتھوں پر دباؤ کم کرتے ہوئے کہا، واپس جاؤ، امرناتھ اور سبھاش کو میری طرف سے خبردار کر دو کہ وہ اس چکر میں نہ پڑیں۔ زلزلوں کو بھول جائیں اور پرکاش سے کم از کم 1 میل دور رہیں۔ ان سے کہہ دینا کہ اگر وہ وادی کوہسار آئے تو انہیں مردوں کو ڈھونے والی گاڑی میں بھر کر واپس بھیجا جائے گا۔ امرناتھ سے کہنا کہ اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو اس کی جہانی ماں کی روح تک مرگٹ چیختی پھرے گی۔ سمجھ گئے؟ بالکل سمجھ گیا۔ شہزاد نے اس کے ہاتھ چھوڑے ہی تھے کہ اس احمق نے پھرتی کے ساتھ ریوالور نکالنے کی کوشش کی، لیکن ریوالور کے نکلنے سے پہلے ہی شہزاد نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور شیام کا جسم کپکپاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ کیڈالک میں پیٹرول ہے؟ ہاں۔ شیام کی حالت ایک بار پھر غیر ہونے لگی۔ تب پھر تم اسے ایک ہاتھ سے چلا سکو گے۔ یہ کہتے ہی شہزاد نے ہلکا سا جھٹکا دیا کہ شیام کی بائیں کلائی ٹوٹ کر جھولنے لگی۔ شیام بلبلا اٹھا، امرناتھ کو میرا پیغام ضرور پہنچا دینا۔ اب بھاگ جاؤ ورنہ دوسرا ہاتھ بھی توڑ دوں گا، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ شیام تکلیف کے باوجود اندھا دھند وہاں سے فرار ہو گیا۔ ٹائیگر امرناتھ سے انتقام لینے کے لیے بے چین تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ شیام کی کہانی سن کر وادی کوہسار کا رخ ضرور کرے گا۔ وہ لیبارٹری میں واپس آیا تو پرکاش اب بھی سٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ کارنر میں لگی ہوئی مشین اب بھی زور و شور سے چل رہی تھی۔ ڈاکٹر، کیا اس احمقانہ آواز کو بند نہیں کیا جا سکتا؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، ایک اچھوتا تجربہ ہو رہا ہے اور مشین 3 روز سے مسلسل چل رہی ہے۔ میرا خیال ہے وہ لوگ سرکار کے آدمی تو نہیں تھے؟ پرکاش نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ انداز سوالیہ تھا۔ نہیں، ان کا تعلق کسی تنظیم سے تھا۔ مگر وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ یہی کہ زلزلہ کس طرح پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ دونوں آپ سے اس کا راز حاصل کرنے آئے تھے۔ 2 نہیں، وہ تعداد میں 4 تھے۔ پھر باقی 2 کہاں گئے؟ شہزاد نے چونک کر کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ تو میری لڑکیوں کے ساتھ گئے تھے۔ پرکاش بھی بوکھلا گیا۔ تب تو آپ کی لڑکیاں بھی خطرے میں ہیں۔ نہیں، ہم محفوظ ہیں۔ ان کی عقب سے سریلی آوازیں آئیں۔ شہزاد پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس پر بجلی سی گر پڑی۔ دونوں لڑکیاں شانہ بشانہ عقب میں کھڑی تھی۔ ان کی عمریں 20 سے زیادہ نہیں تھی۔ دونوں ایک ہی جیسے لباس میں تھی اور ان دونوں کی سفید شرٹوں پر سرخ رنگ کے مکے کا نشان بنا ہوا تھا۔ بلو جینز ان پر قیامت ڈال رہی تھی۔ ان کے حلیے سے زیادہ شہزاد اس بات سے متاثر ہوا کہ وہ قیامت تھی، سراپا قیامت۔ ٹائیگر نے ان کے چہروں کو سامنے حیثیت دی جو گہرے سیاہ بالوں کے گھونسلے تک دمک رہے تھے۔ وہ گوری نہیں بلکہ سانولے رنگ کی تھی، لیکن ان کا یہ سانولا پن کسی کو بھی راس بھٹکانے کے لیے کافی تھا۔ دونوں ہم شکل اور جڑواں بہنیں تھیں۔ ڈیڈی، آپ تو ٹھیک ہے نا؟ ہمیں آپ کی طرف سے بے حد فکر تھی۔ ان میں سے ایک اٹھلا کر چلتی ہوئی پرکاش تک پہنچ گئی۔ فکر کی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ اس نوجوان نے انہیں مار بگایا تھا۔ دونوں لڑکیاں شہزاد کی طرف دیکھنے لگی۔ ان میں سے ایک شہزاد کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔
ہمیں تم دونوں کے بارے میں بے حد تشویش تھی کیونکہ وہ انتہائی خطرناک غنڈے تھے۔ شہزاد نے قدرے تپش محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کہاں گئے؟ چلے گئے، پرکاش کے قریب کھڑی لڑکی نے ایک ادا سے کہا، مگر ان کی کار تو یہیں کھڑی تھی۔ وہ چہل قدمی کے شوقین تھے، لہٰذا پیدل ہی چلے گئے۔ شہزاد کے قریب کھڑی لڑکی بولی۔ ان کا کہنا تھا کہ باقی ساتھی سڑک سے انہیں اٹھا لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بڑی شوخی سے ہنسی اور دوسری نے بھی ہنسنے میں اس کا ساتھ دیا۔ مگر تم کون ہو؟ پرکاش کے ساتھ کھڑی لڑکی نے دریافت کیا۔ میرا نام شہزاد ہے، وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ صرف یہی ایک ایسا طریقہ تھا جس سے تپش کا احساس کم ہو سکتا تھا۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ اوہ، پرکاش نے ہاتھ ملتے ہوئے ایک طویل سانس لی۔ یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، مختلف تجربوں میں میرا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ یہ چندہ ہے اور یہ مالنی۔ شہزاد نے اپنے قریب کھڑی مالنی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ فوراً جھک کر اس کے کان میں بولی، کیا تم سینڈوچ بننا پسند کرتے ہو؟ اس کی سانس حرارت سے بھرپور تھی اور لہجہ اب بھی شوق تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ ویسے تم دونوں میں کوئی خاص فرق تو ضرور ہوگا، اس نے دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بہت بڑا فرق ہے، مالنی نے جواب دیا۔ وہ اب بھی سرگوشی میں بول رہی تھی، لیکن یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی۔ تم دونوں یہاں کیا کرتی ہو؟ اگر تم اٹھنے میں ندامت محسوس نہ کرو تو میں تمہیں سب کچھ بتا سکتی ہوں۔ مالنی کے لہجے میں شوخی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چلو، شہزاد نے اپنی زندگی کی طویل ترین سانس لے کر کہا، اور اس سانس کے ساتھ ہی اس کی حالت نارمل ہو گئی۔ مالنی اب قیامت خیز چال کا مظاہرہ کرتی ہوئی اس کونے تک چلی گئی جہاں مشین چل رہی تھی۔ شہزاد بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ چندہ کی خوبصورت آنکھیں اس پر جم کر رہ گئی تھی اور پھر وہ بھی ان کے پیچھے آ گئی۔ یہ ڈیڈی کی ایجاد ہے، مالنی نے مشین کی طرف اشارہ کیا۔ میں تمہارے ڈیڈی کی ایجادات کا قائل ہو گیا ہوں، وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ کر بولا۔ مالنی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اس کی نگاہوں کے ذریعے دل تک جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ بے پرواہی سے بولی، اس مشین سے دنیا کو زلزلوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ مشین زیادہ بڑی نہیں تھی، بس ایسی ہی تھی جیسے 5 گیلن کی گنجائش کا کوئی ڈبہ ہوتا ہے۔ اس پر گہرا نیلا پینٹ کیا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ چونک کر بولا۔ تم اسے وائر لیزر کہہ سکتے ہو۔ مالنی کا لہجہ فاتحانہ ہو گیا۔ میں نے ایسی کسی چیز کا نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ سن بھی کیسے سکتے تھے؟ ابھی تو اس کے بارے میں دنیا کو معلوم ہی نہیں ہوا، یہ تجرباتی مرحلے میں ہے۔ عقب سے چندہ کی آواز سنائی دی۔ یہ مشین کیا کام کرتی ہے؟ ٹائیگر نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ تم نے لائٹ لیزر دیکھے ہوں گے جو روشنی کی لہروں کو بڑھا کر روشنی کی قوت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ لیزر سے پتھر اور دانت تک کاٹی جا سکتی ہے۔ ڈیڈی نے یہی فارمولا پانی پر استعمال کیا۔ پانی لہروں کی شکل میں بہتا ہے، لیکن ڈیڈی نے لہریں ختم کر دی تاکہ قوت یکساں رہے، کوئی حرکت باقی نہ رہے، کسی قسم کا ارتعاش پیدا نہ ہونے پائے۔ یہ مشین انتہائی زبردست اور طاقتور آبی دائرے کو فوکس کر سکتی ہے، مگر اس کا زلزلے سے کیا تعلق ہے؟ شہزاد نے مالنی کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا۔ اس اثناء میں پرکاش بھی ان کے قریب آ گیا۔ کوئی مرگ کئی میل تک پھیلا ہوا ہے، پرکاش نے کہا، اور ہر ایک میل کے بعد اس کا ایک چھوٹا یا بڑا دہانہ ضرور ہے۔ ہم نے ہر دہانے میں کھدائی کر کے ستون ڈال دیے ہیں۔ یہ ستون بے حد حساس ہیں، جن سے حرارت، دباؤ اور دوسرے امور کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرے کمرے میں موجود کمپیوٹر ان کی ریڈنگ ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے مسلسل مطالعے سے یہ بتا سکتے ہیں کہ کس دہانے پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور کہاں کم ہو رہا ہے، اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، جیسے اس نے ٹائیگر کے سوال کا تسلی بخش جواب دے دیا ہو۔ مگر یہ مشین کام کیا کرتی ہے؟ شہزاد نے پھر پوچھا، جیسے کچھ بھی نہ سمجھا ہو۔ واٹر لیزر نامی یہ مشین بہت کام کی چیز ہے۔ دباؤ کے نقطہ تک پہنچنے سے قبل یہ مشین ان ستونوں سے لگا کر آتش فشانی میں پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ اس پانی کے شدید ترین دباؤ کے باعث چٹان ٹوٹ جاتی ہے اور اس سے انتہائی معمولی جھٹکا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس طرح ایک بڑے زلزلے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ایجاد کارآمد ہے تو میں اسے عظیم ترین کہہ سکتا ہوں۔ یہ کارآمد ہے جناب، مالنی نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ ہم اس کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، مگر تمہاری حکومت ہماری کوئی مدد نہیں کرے گی، حالانکہ ہمیں مزید تحقیق کے لیے بھاری رقم کی ضرورت ہے۔ تمہاری حکومت ایٹم بم بنانے میں مصروف ہے، لہٰذا اسے ایسی ایجادات سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اگر حکومت نے کوئی مدد نہیں کی تو پھر یہ عمارت کس نے بنائی، اور تم لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ شہزاد نے پوچھا۔ ہمارے دوست عطیات کے ذریعے سب کچھ کرتے ہیں۔ دوستوں کے عطیات نہ ملتے تو ہم اس مشین کا ڈھانچہ بنانے میں بھی کامیاب نہ ہوتے۔ کس حد تک؟ شہزاد نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ تم لوگ کس حد تک کامیاب ہو چکے ہو؟ مشین کا تجربہ کرنے کی حد تک ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اب ہمیں اپنے واٹر لیزر کو بہتر بنانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قوت اور دائرہ عمل وسیع کر دیں۔ کیا تم مشین کا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں؟
مظاہروں کے لیے تو میں بہت بے چین واقع ہوا ہوں، شہزاد نے ذومانی انداز میں کہا۔ دونوں لڑکیاں اسے گورنے لگی۔ مالنی نے مشین بند کی تو لیبارٹری میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اس نے واٹر لیزر کا اوپری حصہ اٹھا کر ایک گلاس پانی اڈیل دیا۔ اس مشین میں داخلی واٹر سپلائی اصول کے تحت کام ہوتا ہے، چندا نے وضاحت کی۔ واٹر لیزر کے ایک پہلو میں گیس کین جیسی ٹوٹی لگی ہوئی تھی، جس کے ایک نٹ کو گھماتے ہوئے مالنی نے کہا، میں دائرے کو محدود کر رہی ہوں، اور اس نے لیزر کو اتنا گھمایا کہ اس کی ٹوٹی شہزاد کے سامنے آ گئی۔ اس نے 12 مربع انچ کی ایک آہنی پلیٹ اٹھا کر شہزاد کو تھماتے ہوئے کہا، اسے ٹوٹی کے سامنے رکھ کر مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ شہزاد نے ایسا ہی کیا۔ لیزر میں صرف ایک گلاس پانی تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس پانی کی کتنی قوت ہوگی۔ مالنی نے جیسے ہی ایک سوئچ آن کیا، مشین چلنے لگی۔ اس کی آواز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ پانی میں قوت پیدا کی جا رہی ہے، اور پھر اچانک ہی اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ واٹر لیزر کی ٹوٹی سے پانی کی دار نکلی، آہنی پلیٹ سے ٹکرائی اور پلیٹ 2 ٹکڑے ہو گئی۔ ٹائیگر کے بازو جنجنا گئے اور وہ 5 قدم پیچھے تک لڑکھڑاتا چلا گیا۔ مالنی اور چندا اس کی اس حالت پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر مالنی نے مشین بند کر دی اور ٹائیگر تعریفی انداز میں سر ہلانے لگا۔ اس مشین کا راز پانی کی عدم حرکت میں ہے، مالنی کہہ رہی تھی۔ پانی میں کوئی اتھل پتھل نہیں ہوتی، بلکہ یکساں اور زبردست قوت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم اس پانی کو تنگ ٹوٹی سے خارج کریں تو وہ آہنی پلیٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور اگر ہم قدرے وسیع اور چوڑا اخراج کریں تو یہ پانی تباہی بھی لا سکتا ہے۔ تم نے ابھی صرف ایک گلاس پانی سے ہونے والا مظاہرہ دیکھا ہے، جبکہ اس واٹر لیزر میں 5 گیلن پانی آ سکتا ہے۔ آج کل ہم اس لیزر کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس صرف ایک ہی واٹر لیزر ہے؟ شہزاد نے ان سے پوچھا۔ ہاں، ایک ہی ہے، وہ لمحے بھر کے توقف سے بولی، لیکن اس کا لہجہ جھوٹ کی چغلی کھا رہا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کسی نے تمہاری یہ ایجاد چوری نہ کر لی ہو، کیونکہ آج کل کوئی شخص لوگوں کو زلزلہ پیدا کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن اس مشین سے کوئی بڑا زلزلہ پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ چندا نے لقمہ دیا۔ وہ شہزاد کے بہت قریب کھڑی تھی اور اس کی مہک شہزاد کو اپنی روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ مشین بہت چھوٹی ہے اور اس سے صرف چھوٹے چھوٹے تجربات ہی کیے جا سکتے ہیں۔ ویسے بھی زلزلہ پیدا کرنے والا کوئی احمق ہی ہوگا، کیونکہ اسے اس طرح کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دولت ہتھیانے کے لیے ہر قسم کی بلیک میلنگ کی جاتی ہے۔ ہاں، یہ البتہ سچ ہے، مالی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے سفید موتیوں جیسے دانتوں میں بے پناہ چمک تھی۔ کیا تم کوئی سراغ رساں ہو شہزاد؟ نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا، میں تو محض ایک دکاندار ہوں۔ مجھے تشویش صرف اس بات پر ہے کہ اگر وہ بلیک میلر زلزلہ پیدا کرنے میں واقعی کامیاب ہو گئے تو میرا لاکھوں کا سٹور تباہ ہو جائے گا، جسے میں نے حال ہی میں خریدا ہے۔ ڈاکٹر پرکاش اس وقت تک اپنی ڈیسک پر بیٹھ کر کاغذات کے مطالعے میں گم ہو چکا تھا۔ سنو، شہزاد نے لڑکیوں سے سرگوشی کے انداز میں کہا، میری مانو تو اپنی حفاظت کے لیے یہاں کوئی محافظ رکھ لو، کیونکہ اس تنظیم کے لوگ بڑے خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ ممکن ہے وہ پھر یہاں آ جائیں اور… نہیں، ایسا نہیں ہوگا، چندا نے متبسم ہو کر کہا۔ یہ تو بتاؤ کہ ان دونوں کا کیا ہوا جو ڈیڈی کے ساتھ تھے؟ ہم نے ان کی گاڑی پوری رفتار سے دوڑتی دیکھی تھی، ان میں سے صرف ایک واپس جا سکا ہے، دوسرا تمہارے کچن میں پڑا ہے اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اوہ، وہ مر گیا؟ مالدی نے حیرت سے کہا۔ پھر اچانک ہی وہ سنجیدہ ہو کر واٹر لیزر کی طرف پلٹی۔ اگر کوئی اور سوال باقی نہ ہو تو ہم چند ضروری کام نمٹا لیں، کیوں نہیں؟ پھر ملاقات ہوگی۔ تم دونوں کسی بھی روز میرے گھر آ سکتی ہو، میرے سوئمنگ پول میں تمہیں بہت لطف آئے گا۔ شہزاد نے انہیں دعوت دیتے ہوئے کہا۔ ضرور آئیں گے، مالدی نے پلٹ کر کہا، اور چندا نے بھی اس بات میں سر ہلا کر اس کی تائید کر دی۔ انسپیکٹر مدن لال سڑک کے کنارے اکڑوں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی طبیعت بری طرح متلا رہی تھی۔ واپسی پر ٹائیگر کی نظر اس کی موٹر سائیکل پر پڑی تو اس نے فوراً گاڑی روک لی، اور پھر یہ دیکھ کر بے ساختہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی کہ مدن لال کیا کر رہا ہے اور اس کا نائب اس کے قریب اٹینشن حالت میں کھڑا ہے۔ کیا کھا لیا تھا انسپیکٹر؟ شہزاد نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، آپ؟ انسپیکٹر نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے ہاتھ سے ایک گڑھے کی طرف اشارہ کر کے دوبارہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ٹائیگر نے گڑھے میں جھانک کر دیکھا اور پھر اسے انسپیکٹر سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ گڑھے کا منظر دیکھ کر کوئی بھی عام آدمی انسپیکٹر جیسی حالت میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ گڑھے میں 2 آدمیوں کی لاشیں پڑی تھی، دونوں نے نیلے سوٹ پہن رکھے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے پیٹ اور معدے کی آلائش کسی چیز سے کھینچ کر نکال دی ہو۔ ان کے منہ سے آنتیں لٹک رہی تھی، گویا ان کے پیٹ پر شدید دباؤ ڈالا گیا تھا اور آنتوں کو نکلنے کے لیے صرف دہانے ہی کا راستہ میسر آیا ہو۔ یہ کون لوگ ہیں انسپیکٹر؟ ٹائیگر نے مدن لال کو پتلون سنبھال کر اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ معلوم نہیں، ممکن ہے انہی میں سے کوئی بلوت رائے کا قاتل بھی ہو۔ ویری گڈ، میں تمہاری ذہانت کا معترف ہوتا جا رہا ہوں۔
ان لاشوں کی اطلاع کس نے دی تھی؟ کسی نے فون کیا تھا؟ مدن لال نے گڑھے میں جھک کر ایک لاش کی جیبیں ٹٹولتے ہوئے کہا، لیکن ان دونوں لاشوں کی جیبیں خالی تھی۔ شہزاد نے دو خاص باتیں نوٹ کی۔ پہلی تو یہ کہ ہر پتلون کی زپ کھلی ہوئی تھی، اور دوسری یہ کہ ان کی کمر کے گرد قمیضیں اور پتلونیں بے رنگ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ گیلی ہو کر خشک ہوئی ہوں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی انہیں اپنی گاڑی سے کچل کر فرار ہو گیا ہو۔ مدن لال نے اپنی تن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر ایسی صورت میں لاشوں کی حالت کافی مختلف ہوتی ہے۔ اوہ، تو اب آپ بھی مجھے مشورے دیں گے؟ انسپیکٹر کو غصہ آنے لگا۔ ہر معاملے میں آپ کی مداخلت پسندیدہ نہیں ہو سکتی۔ بلوت رائے کے دفتر میں بھی آپ کا رویہ غیر مناسب تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں تاکہ تم کسی مشورے یا تبصرے کے بغیر ہی اپنا کام کر سکو۔ ویسے یہ تو بتاؤ کہ یہاں ایسی کوئی عورت مل سکتی ہے جس کے چہرے پر بے شمار برے تل ہوں؟ کیا؟ انسپیکٹر کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، اور ٹائیگر نے مایوسی سے گردن جھٹک کر اپنی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مدن لال اس کی شاندار گاڑی کو نظروں سے اوجھل ہونے تک گورتا رہا۔ وہ بے حد پریشان تھا، اور پریشانی کی وجہ محض وہ لاشیں نہیں تھی، کیونکہ وہ ایسی لاشیں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ ممتاز اور مکرجی کا بھی یہی حشر ہوا تھا۔ پریشانی کا اصل سبب وہ فون کال تھی جس سے اسے ان لاشوں کا پتہ چلا تھا۔ ایک نسوانی آواز نے اسے بتایا تھا کہ لاشیں کہاں پڑی ہیں، اور اسی آواز نے اسے رات کو ملاقات کے لیے بھی طلب کیا تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ اب تو یہ نسوانی آواز سن کر اس کا خون تک رگوں میں خشک ہونے لگا تھا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔